بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک عرب میں اس قدر برائی بھری ہوئی تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی جان لے لیا کرتا تھا۔ اس قدر عام برائیاں تھیں، بری رسمیں، بد رسمیں جاری تھیں کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی خون کا پیاسا رہتا تھا اور بچیوں کو قبر کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ بچیوں کو گڑھے کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے۔ یہ بری رسمیں عرب دیش میں جاری اور ساری تھیں۔ اس قدر برائیاں بھری ہوئی تھیں کہ چھوٹی سی معصوم سی بچی اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے ایک گڑھا کھود کے دبا دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اللہ اکبر تو اس کو منحوس سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ تو کتنی منحوس عورت ہے کہ تو اپنے شوہر کو کھا گئی۔ جب شوہر انتقال کرتا تو اس کے لیے مرثیے پڑھے جاتے اور اس کو اس بات پر ابھارا جاتا کہ تو اب جی کے کیا کرے گی، اسی چتا کے ساتھ تو بھی اپنے شوہر کے ساتھ جل کے راکھ اور خاک ہو جا۔ تو اس کے لیے مرثیاں پڑھے جاتے اور اس کو اس بات پر ابھارا جاتا۔ بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کی چتا کے اوپر لیٹ جاتی تھیں اور اپنی جان گنوا دیتی تھیں۔ یہ بد رسمیں، یہ بری رسمیں جاری تھیں، اور اگر کوئی عورت بچ بھی جاتی تو وہ 1 سال تک عدت کرتی اور ایک بند کوٹھری میں وہ عدت کرتی، نہ اس کے لیے کھانا بھیجتی، نہ لباس، نہ پانی، اسی طرح سے وہ گھٹ گھٹ کے مر جاتی۔ اور اگر کوئی عورت بچ بھی جاتی تو اس عورت کو نکال کے سال میں پھر پورے شہر کا گشت کراتے، گھماتے اور اس کے اوپر گوبر اور لید ڈالتے اور کہتے بلند آواز سے کہ دیکھو یہ کتنی منحوس عورت ہے، 1 سال ایک بند کوٹھری میں رہ کر بھی یہ مری نہیں، آج بھی زندہ ہے اور یہ منحوس عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر سے عورتوں کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا تھا اہل عرب میں، جس کا کوئی جواب نہیں، اور ان گنت عورتوں سے نکاح کرنا ان کے مذہب میں تھا اور یہ کرتے تھے۔ اور ایک اور بری رسم یہ تھی کہ اگر باپ کی بیوی باپ انتقال کر گیا تو یہ اپنی ماں کو اپنے حصے میں بانٹ لیا کرتے اور پھر وہ سلوک کرتے جو میاں اور بیوی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، یعنی اپنی ماں کو یہ بانٹ لیا کرتے تھے۔ ایسی بری بری رسمیں جاری تھیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب ملک عرب میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے ان تمام بت پرستوں کی تردید کی، رد بلیغ کیا، اور جو بری رسمیں تھیں اس کو نیست و نابود جڑ سے کاٹ اور چھاڑ دیا۔ آج ملک عرب میں امن و امان ہے اور پورا عرب دیش جو ہے اسلام سے بھرا ہوا ہے۔ نہیں تو پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سمندر کی پوجا، کبھی پیڑ پودے کی پوجا، کبھی پتھر کی مورتی کی پوجا، کبھی پیڑ کی پوجا۔ اس طرح سے لوگ بری بری برائیوں میں مبتلا تھے، اور الحمدللہ آج ملک عرب بالکل صاف اور پاک ہے۔ لیکن حضرات محترم، کہنا یہ ہے کہ آج دیکھیے حضور کی شان میں لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، حضور کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، کبھی حضور کی حسن اخلاق پر بک دیتے ہیں، کبھی حضور کی شان پر، کبھی حضور کی عظمت پر، کبھی حضور کی نجی زندگی پر جو ہے کیا کیا نہیں کہہ دیتے۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر کتاب کا مطالعہ کریں، آپ حضور کو اگر پڑھیں اور حضور کا مطالعہ کریں، حضور کی طرز زندگی کیسی تھی، تو آپ اش کریں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تو ایسا پیارا بنا کر کے بھیجا۔ آپ کا اخلاق بھی تمام اخلاق میں سب سے بہتر، آپ کی نجی زندگی اتنی پیاری تھی، کسی کے
آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف ذرہ برابر بھی نہیں ہوتی، اور طرح طرح سے لوگ آج بہانے اور ہیلے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ایسا خلیل، ایسا محبوب عطا فرمایا کہ وہ ہر خوبی بالا، ہر نعمت سے بھرا ہوا ہے، اور ہر نعمت اس محبوب کے اندر پائی جاتی ہے۔